پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور 55 ممالک ہیں مسلمان، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے، تو کوئی تو مسئلہ ہے نا۔ آخری 2 ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے، وہ ایران اور ترکی تھے۔ اور یورپی پارلیمان میں توہین مذہب کے قوانین کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس سٹیٹس پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2014 میں پاکستان کو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز جی ایس پی پلس کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پر فی الفور نظر ثانی کی جائے۔ اس میں پاکستانی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے قانون کی دفعات جو 295 سی اور بی ہیں ان کو ختم کرے۔ پاکستان سے متعلق یورپی پارلیمان کی قرارداد میں کیا کہا گیا ہے، اس کا پاکستان پر اثر کیا پڑے گا اور حکومت کو اس معاملے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تجزیہ کار اور صحافی احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام اویس۔ احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ کیا پرابلم شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے قوانین پر اب یورپ کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قوانین ختم کریں؟ وہاں پر بھی بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے اویس صاحب شروع میں ہی آپ نے جو ہے وہ آپ اختتام پہ آ گئے، یہی پوائنٹ ہے۔ ایکچولی جو بڑی سٹوری ہے وہ تو ریزولوشن پاس ہونے کی ہے، لیکن جو پس پردہ کہانی ہے ایکچولی وہ یہی ہے جو آپ نے سوال میں، آپ کے سوال میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہماری طرف سے اور پاکستانی حکومت پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا مغرب کو کہ آپ اپنے قوانین فریڈم آف اسپیچ کے اور وغیرہ وغیرہ تبدیل کریں، پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو اب ہولوکاسٹ کی طرح ایک قانون لے کر آئے۔ ایگزیکٹلی تو اب یہ چیز اب یہ جواب جو ہے دیا جا رہا ہے۔ بیسکلی اس وقت ہم تو اپنی باتوں میں مصروف تھے اور اپنے شور کے اندر، لیکن وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے یورپ کے قوانین ہیں، کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے قوانین جو ہے باہر سے بیٹھ کے آرڈر دے کے آپ تبدیل کریں۔ ہاں آپ اس پہ جوائنٹلی ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ آرڈر کسی کو نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ تو اب وہ مسلسل جب ہماری طرف سے ڈپلومیٹکلی ہائیسٹ لیول کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی دفعہ ٹویٹس اس پہ اور اسٹیٹمنٹس بھی دے دیے، میرے خیال میں ہائیسٹ لیول وہی ہے پاکستان میں اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ اس پہ بات کی ہے۔ تو جب یہ بات گئی ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے، تو آپ آج سے بیٹھ کے صبح تک ڈسکس کر سکتے ہیں جی ایس پی پلس، لیکن ایکچولی بلاسفیمی لاز تو پاکستان میں سالوں سال سے ہیں، بالکل ہاں پرانے ہیں، تو یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کیوں اچانک جو ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، کانٹیکسٹ کلیئر ہو گیا کہ اٹ از بیکاز آف دی پرائم منسٹر سٹیٹمنٹس۔ پریشر کیا جا رہا ہے، آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں، وہ آپ کو پریشر اپ کریں گے۔ تو اب اس پریشر میں ہم آ جائیں گے، اور کیا ہوگا جی ایس پی پلس اگر سٹیٹس ہمارا وڈرا ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا پاکستان کو، اور کیا ہم وہاں تک چلے جائیں گے یا وزیر اعظم کے آفس سے دوبارہ کوئی کلیریفیکیشن یا اس طرح سے کلیئر میسیجنگ دوبارہ کی جائے گی کہ ان کو انگیج کر لیں ہم؟ میں آپ کو ویسے بتاؤں شفا، یہ بہت افسوسناک کی سچویشن ہے، مطلب یہ بہت سیریس ہے۔ پاکستان کی 25% کے قریب لگ بھگ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کی مارکیٹس جاتی ہے، وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو جی ایس پی پلس ہے، اور اس میں ہمیں زیرو ٹیرف ہے۔ مطلب جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیرو، کوئی آپ نے ڈیوٹی پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جاری ہیں بک رہی ہیں یورپین مارکیٹس میں، ان پہ زیرو ٹیرف ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ جو ای یو انفارمیشن لیب اور وہ جو فیک این جی اوز جو انڈیا نے بنائی تھیں جو پکڑی گئی تھیں ابھی پچھلے سال، وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا تھا اس جی ایس پی پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے، اور ملینز آف یوروز جو ہے انڈین گورنمنٹ نے اسپینڈ کیے تھے کہ یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو نہ ملے، تو اور وہ ناکام ہوئے تھے۔ انڈیا کی جو ڈپلومیسی تھی آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی ناکام ہوئی تھی۔ اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 681 ایبسولوٹ میجورٹی، یعنی 705 اراکین یورپین پارلیمنٹ ہے، 705، اس میں سے 681 نے ووٹ دیا اس کے فیور میں۔ چلو یہ تو دے دیا انہوں نے فیور میں، وہ 2 لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان تھے، 2 شخصیات ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، اور بہت ساری ہیں، ہمارے تعلقات یورپ سے بہت اچھے ہیں، ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، لیکن وہ 2 شخصیات جو بہت پرو پاکستان رہی ہیں، اور وہ ان کے جو ایک چیئرمین ہیں فارن افیئرس کمیٹی کے یورپین پارلیمنٹ کے، اور ایک چیف الیکشن آبزرور ہیں جو پاکستان ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں یورپین ای یو ڈیلیگیشنز الیکشنز میں آبزرو کریں، دونوں نے جو ہے مکمل حمایت کی ہے اس ریزولوشن کی۔ یعنی اب اگر میں اس کو
جی بالکل بہت سیریس چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سب سے زیادہ جو ملک ہماری مصنوعات پاکستان کی خریدتا ہے وہ امریکہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا بلاک ہے وہ یورپین یونین ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر ہم نے اس پہ اب کوئی ایکشن نہیں لیا. اب ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں احمد؟ مجھے میں ذرا یہ کیچ 22 کائنڈ آف اے سچویشن نا. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو یورپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاسفمی کرنے کی اپنے ملک میں جس کو چاہو مطلب اجازت دے دو, بلاسفمی کرتے رہیں لوگ, اس بات کی اجازت دے دو, ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نقصان پہنچائیں گے. کیا یہ ایزیلی ٹرانسلیٹیبل ایسے ہے؟ نہیں ایسے. یہ آپ نے جو بھی اویس بات کی ہے بہت اچھی بات ہے. اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک محفل سجانا چاہتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں یورپینز کو, تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ جو آپ نے ابھی ایکسپلینیشن دی ہے. لیکن ایکچولی جو ہے وہ یہ نہیں ہے. ایکچولی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشر کیا. دیکھیے کچھ تو غلط ہے نا, جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور 55 ممالک ہیں مسلمان, ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے. تو کوئی تو مسئلہ ہے نا. آپ اب آپ یعنی یہ لا تو ریپیل بھی نہیں ہو سکتا نا. یہ تو لا ریپیل بھی نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ ریزولوشن اس لیے پاس نہیں ہوا کہ آپ ریپیل کریں لا کو. یہ ریزولوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ لا کے پاس سالوں سال سے ہے اور یہ اچانک انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں, وہ بیلنس کر رہے ہیں پریشر. جو پریشر اب وزیر اعظم صاحب نے کئی ہمارے منسٹرز نے فرانس کے حوالے سے جب بات کی اور یورپ اور مغرب کے حوالے سے بات کی, تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے. تو یہ بیلنس ہے. اب آپ پیچھے ہٹیں گے, وہ پیچھے ہٹیں گے. وہ یہ ریزولوشن آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ریپیل کریں اس کو. سے پیچھے ہٹیں گے مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے. وہ تو بڑا نہیں ہوا. اچھا یہ نہیں ہوا. شفا یہ نہیں ہوا. میرا بھی جو ہے وہ کنسرن یہی ہے کہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر. اس حد تک اپنایا ہے کہ میری ایز اے جرنلسٹ میری جو انفارمیشن ہے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری 2 ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے, وہ ایران اور ترکی تھے, اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے. وہ آخری 2 ملک اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا نیریٹو. ہاں باقی اس پہ سب کنسرنڈ ہیں, سب کام, لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار جو بہتر وہ عمران خان صاحب نے پروپوز کیا. مسلمان اور یورپ کے درمیان کانفرنٹیشن ہو, یہ کوئی نہیں چاہتا. ہاں آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کی طرح اس کو بھی, بلاسفیمی کو بھی بین کیا جائے یورپ میں, تو آپ جو یورپ کو جانتا ہے, جو مغرب کو جانتا ہے, اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یورپ میں یہودیوں نے 50 سال لابینگ کی اور اپنے لوگ پارلیمنٹ پہنچائے اور وہاں سے قوانین پاس کروائے. اور یہی طریقہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. عمران خان صاحب بھی یہی بات اب کہہ رہے ہیں, پہلے سے کہنا چاہیے تھا. صحیح چلے, لیکن وہ تو اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو شروع میں یہ بات آ کر کہی نا, ورنہ تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ یہ بات کبھی اس طریقے سے اٹھائی نہیں گئی جس طریقے سے انہوں نے اٹھائی, کہ ویسٹ کو بتایا جائے کہ واقعی یہ ہمارے لیے ایک ایشو ہے. اور بس دعا یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلتے رہیں, کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پروگرام میں, پھر کبھی بات کریں گے. یہ ایکچولی ایشو 2009 اور 2013 کے درمیان ہائیسٹ لیول پہ UN, عرب لیگ, OIC پہ اٹھایا گیا ہے, اور اس پہ قزاقستان سے لے کے مصر تک اور مصر سے لے کے مراکش تک جو ہے, اور اذربائیجان اور ترکمانستان اور انڈونیشیا, سب نے اس پہ بات کی ہے. اس پہ بہت پیش رفت ہوئی تھی ڈپلومیسی میں. اس کی ساری فائل دفتر خارجہ میں موجود ہے, اور جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں انہیں چیک کرنا چاہیے. اس پہ بہت کام بھی ہوا ہے, لیکن اس وقت ہم جو پوزیشن لی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے یورپ کے ساتھ, اس میں ہم اکیلے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ OIC کر رہا ہے, نہ ایران کر رہا ہے, نہ ترکی کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. زبانی کلام میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دے, لیکن ابھی پراپر. تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے. یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے, اور طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا جس طرح ہولوکاسٹ یہودیوں نے اینٹی سیمیٹزم کو آؤٹلا کیا یورپ میں, وہ طریقہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں, اور مسلمان کر رہے ہیں. فرانس کے مسلمان جو ہیں وہ لیگلی ایکشن لے رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کانفرنٹیشن لیں فرانس سے. اب تو
صدر اردوغان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے. اب تو وہ وایا ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں, اور جس میں صدر اردوغان کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ مل کے ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے. تو پھر اسی کے ساتھ کوئی چیز کلیئر میسیجنگ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایمینوئل میکرون کے ساتھ کر لیں, بیٹھیں اس کو سمجھائیں کہ بھائی پرابلم کیا تھی اور کیا ہوا, ہم کیا کہہ رہے تھے, تم کیا سمجھے, اور کہیں میسج سمجھ جائے معاملہ. ہاں, ان دی مڈل آف آل دس کرائسس the message was lost. میسج کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے, ورنہ پھر کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہم چلے جائیں گے. اور احمد قریشی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس وقت اکیلے ہیں, ٹیکنیکلی تو وہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, رمضان چل رہا ہے, دعا کریں اپنے ملک کے لیے بھی. بہت شکریہ ادا کریں گے احمد.